میں نے ابھی چند منٹ پہلے امریکن ایئر لائن کے طیارے کو اتارا تھا کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ایک مسافر نے ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور مسکراتے ہوئے اسے چٹھی دی اور خط میں صرف چند الفاظ لکھے تھے۔ وہ مسافر کون تھا جس میں پورے امریکہ میں ہلچل مچا دی اور ایف بی آئی سے زندہ یا مردہ کیوں نہیں ڈھونڈ سکی؟ امریکہ طاقتور ترین انٹیلی جنس ایجنسی پچھلے 50 سالوں میں اس مسافر کے ذریعے برابر ہے معلومات نہ مل سکی۔ ناظرین، اس دلچسپ تقریب کا آغاز پورٹلینڈ ایئرپورٹ پر جو 20 نومبر 1971 کو ہوا، ایک شخص جو بظاہر کاروبار میں لگ رہا تھا، اس پورٹلینڈ سے سیٹل کا ٹکٹ بک کیا اور سیدھا ہوائی جہاز کی طرف روانہ ہوا۔ امریکہ میں اندرون ملک پروازوں پر کوئی سختی نہیں تھی، نہ ہی مسافروں کی سامان جانچ پڑتال کی گئی اور نہ ہی ان کی شناخت میں تصدیق کی گئی۔ یہ نارتھ ویسٹ اور اورینٹ ایئر لائن کی بونگ 727 تھی، جسے پورٹلینڈ سے سٹی صرف 45 منٹ میں پہنچنا تھا۔ ڈین کوپر نامی یہ مسافر دھوپ کا چشمہ اور بریف کیس پہنے جہاز میں سوار ہوا اور اپنی پسند کی آخری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے لیے ڈرنک کا آرڈر کیا اور یہاں سگریٹ بھی سلگا لی۔ اب تک سمجھ نارمل چل رہا تھا کیونکہ 70 کی دہائی میں فلائٹ میں سگریٹ نوشی کی بھی اجازت تھی۔ ٹھیک 2.50 پر فلائٹ ٹیک آف کیا۔ جیسے ہی ٹیک آف کیا، ڈینس کو واپس مڑا اور ہاتھ دیا۔ اس کے پاس بیٹھی ایک ہنستی ہوئی ایئر ہوسٹس میزبان، جس کی فلورنس شفز نے خط پڑھا اور گویا اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ پہلی باری کروں گا اور میرے پاس آپ جیسا کوئی نہیں ہے کہ میرے پاس بیٹھو۔ میرے پاس بم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس بیٹھو۔ فلورنس شفز نے اپنے بریف کیس ڈائنامیٹ کی 8 لاٹھیوں اور ایک ڈینٹویا کے ساتھ کھولا۔ جب وہ ڈین کوپر کے ساتھ بیٹھی تو مختصر یہ ہے کہ طیارہ ہائی جیک کر لیا گیا تھا اور ڈین کوپر کے کل 3 طلباء تھے۔ اسے $2 لاکھ نقد، پیراشوٹ کے 2 جوڑے اور ایک ایندھن بھرنے والا ٹرک چاہیے تھا جو 5 بجے سے پہلے ہوائی اڈے پر تیار ہو۔ اپنے مطالبات کے اختتام پر بالواسطہ طور پر فلورنس شفز نے کہا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں بم گرا دوں گا۔ ڈین کوپر کے علاوہ جہاز میں 35 مسافر تھے جنہیں پتہ نہیں تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ فلورنس آفر ڈین کوپر کے مطالبات کے ساتھ کوک پٹ گئی اور کپتان کو ساری کہانی سنائی۔ ڈینا میک کلاؤ نامی دوسری ایئر ہوسٹس نے ابھی ایک انٹرکام لیا اور ڈین کے ساتھ بیٹھ گئی، جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان پیغام پہنچا رہی تھی۔ یاد رہے کہ یہ امریکہ کی تاریخ میں ہائی جیک ہونے والا پہلا طیارہ تھا جو تائیوان کے لیے کیا گیا تھا۔ اس مقامی حکام اور ایف بی آئی نے ہائی جیکر کے تمام مطالبات پورے کرنے کا فیصلہ کیا۔ بظاہر یہاں تک حکام کو معلوم تھا کہ ڈین کوپر اس فلائٹ کو چلا کر زیادہ دور نہیں جائے گا جس سے صرف 45 منٹ میں سیٹل لینڈ کرنا تھا۔ اب اگلے گھنٹے تک ہوائی اڈے کا چکر لگایا اور بقیہ 35 مسافر جو مکمل طور پر سوار تھے، اس سارے واقعے سے بے خبر افراد کو بتایا گیا کہ طیارے کو لینڈنگ میں مسئلہ تھا۔ اس دوران سیٹل نیشنل بینک سے $20 کے 10,000 کے نوٹ اکٹھے کیے گئے جن کے سیریل نمبر لکھے گئے تھے۔ دوسرا پیراشوٹ چوری قریبی اسکائی ڈائیونگ کلب سے لی گئی تھی۔ طیارے کو 5 بجے لینڈنگ کرنا تھی اور پیراشوٹ کے 2 جوڑے فراہم کیے گئے۔ ہوائی جہازوں کو بھی ری فل کر دیا گیا۔ اپنے مطالبات کو پورے کرنے کے بعد ڈین کوپر نے 35 مسافر اور 2 فلائٹ عملے کو اترنے کی اجازت دی۔ اس دوران پائلٹ اور فلائٹ کے 2 عملے کو بتایا گیا کہ رات ہو چکی تھی اور جہاز ایک بار پھر ٹیک آف کیا۔ ڈین کوپر نے اپنے پاس بیٹھی ڈینا میک کلاؤ کے ذریعے پائلٹ کو کچھ خصوصی ہدایات بھیجی۔ وہ چاہتا تھا کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر اور فلیپس کھلے رہیں۔ 10,000 فٹ کی اونچائی، رفتار 320 کلومیٹر فی گھنٹہ اور جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے جایا جائے۔ پائلٹ نے باقی تمام مطالبات پورے کر دیے لیکن جہاز کو سیدھا میکسیکو سٹی لے جایا جائے ایندھن کی وجہ سے جانا ناممکن تھا۔ اس لیے پائلٹ نے ڈین کوپر کو ری فلنگ کے 2 آپشن دیے۔ فینکس رومانیہ کے لیے آباد ہے۔ دوسری جانب مقامی اور وفاقی حکام بھی اپنا کام کر رہے تھے۔ طیارے کے پیچھے 2 لڑاکا طیارے بھیجے گئے لیکن وہ اتنی سست رفتار برقرار نہیں رکھ سکے، اس لیے وہ جہاز کا چکر لگانے
لگے۔ رات کو اندھیرے میں طیارہ ریونیو کی طرف جا رہا تھا۔ اسی دوران جو ٹین کوپر اپنے پاس بیٹھی ٹینا میک کلاؤ کو کاک پٹ میں داخل ہونے کا کہا، جہاں 2 پائلٹ اور ایک فلائٹ اٹینڈنٹ موجود تھا۔ جب ٹینا نے آخری بار کاک پٹ کو دروازہ بند کرنے کے لیے مڑا تو اس نے ڈین ایل.ایچ.یو کوپر کو اپنی کمر کے گرد کچھ باندھتے دیکھا۔ سیڑھیاں کھل گئی اور ڈین کوپر وہاں سے کود گیا۔ پھر پرواز کی سیڑھیاں کھولی گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کا چرچا پچھلی 50 سالوں سے جاری ہے۔ 3 گھنٹے بعد جب طیارہ ریونیو میں اترا تو پورے جہاز کی جانچ پڑتال کی گئی، لیکن جہاز میں کوئی کوپر موجود نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بم معلوم ہو سکی۔ نہ صرف طیارے کو بلکہ واقعے کے بعد ڈین کوپر کہیں نہیں ملے۔ زندہ یا مردہ نہیں ہو سکتا۔ ڈین کوپر کون تھا اور وہ پورے امریکہ کی نظروں کو دھوکہ دے کر کہاں چلا گیا؟ یہ کیس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا کیس ہے جو آج تک بند نہیں ہوا۔ ڈین کوپر کو بند نہیں کیا گیا، اسے چھلانگ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن کیونکہ اس کھلا چھوڑ دیا گیا تھا تو وہ اسٹیل اور ریونیو کے درمیان چھلانگ لگا کر FBI کو دکھانا شروع کر دیا۔ جہاز میں ثبوت کے لیے، لیکن بدقسمتی سے انہیں صرف کوپر کی تائی کے پاس 2 میں سے 8 سگریٹ ایک پیراشوٹ ملا جو کوپر نے پیچھے نہیں چھوڑا۔ حتیٰ کہ مسافروں اور کروز کے انٹرویو کے بعد ڈین کوپر کے لفافے سے اس کی تصویر بھی بنائی گئی۔ سیاٹل اور ریونیو کے درمیان ڈین کوپر کی تلاشی لینے سے پہلے FBI کو یہ جاننا تھا کہ اس جہاز سے کہاں چھلانگ لگائی تھی۔ یہ معلوم کرنا زیادہ مشکل نہیں تھا کیونکہ طیارہ آٹو پائلٹ کی تنخواہ پر تھا، یعنی جس مقام پر طیارہ اڑ رہا تھا وہ پہلے ہی ریکارڈ کیا گیا تھا۔ طیارے کی رفتار اور اونچائی پہلے ہی معلوم تھی۔ فلائٹ ریکارڈنگ کی مدد سے یہ معلوم ہوا کہ ان تمام معلومات کی بنیاد پر ڈین کوپر کے ڈراپ لوکیشن کا جائزہ لے کر سرچ ایریا کا تعین کیا گیا۔ 45 مربع کلومیٹر کا رقبہ گھنے جنگلات سے بھرا ہوا ہے اور ایریل ٹیم اور لینڈ سرچ ٹیم نے اس پورے علاقے کا ایک جھانک کر جائزہ لیا، لیکن کوپر کا نام یا بریف کیس یا رقم نہیں ملی۔ یہاں تک کہ پورا علاقہ اتنا سرد تھا کہ سب نے سوچا ڈین کوپر مر گیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ FBI کا تھا، یہ میرے وہم گمان میں بھی نہیں۔ امریکہ تاریخ میں پہلی بار FIA نے اس کیس کے لیے عوام سے مدد لینا شروع کی اور ڈین کوپر کا خاکہ اور $2 ملین کے سیریل نمبر بھی اخبارات میں شائع ہوئے اور کوپر کے بارے میں کچھ نہیں تھا۔ انہیں معلومات دینے پر انعامات دینے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کوپر بچ گیا تو وہ رقم خرچ کر دے گا کہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر اس سیریل نمبر کا ایک بھی نوٹ دوبارہ کہیں نظر نہیں آیا۔ لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تقریباً 9 سال بعد 1981 میں ایک واقعہ پیش آیا جو جنوبی واشنگٹن میں دریائے کولمبیا کے کنارے ایک ساحل سمندر ہے جسے ٹینار بار کہتے ہیں۔ یہاں ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اسے دریا کے کناروں پر نوٹ کے 3 گچھے ملے۔ وہ $20 کے بلوں کے ڈھیر تھے جن کی کل تعداد 5008 تھی۔ بچے کے والدین $100 کماتے تھے۔ وہ رقم لے کر FBI کے پاس گئے۔ وہ خوش قسمتی سے ان کے سیریل نمبر ان نوٹوں سے مماثل تھے جو ڈین کوپر نے لیے تھے۔ ڈین کوپر ہائی جیکنگ کیس میں 9 سال بعد یہ پہلی پیش رفت تھی۔ یہ تھا، لیکن اس واقعے سے اسے حل کرنے کی بجائے مزید پیچیدہ بنا دیا کیونکہ یہ رقم قطرے سے تقریباً 65 کلومیٹر دور پائی گئی تھی۔ پہلے یہ خیال تھا دریائے لاس میں یہ رقم جو ڈراپ زون میں واقع ہے ڈین کوپر سے گر کر دریائے کولمبیا میں بہہ گئی ہوگی، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ کولمبیا کا دریا مخالف سمت میں بہتا ہے، لہذا پیسے بہرحال دریائے لاس میں ٹینار بار بیچ تک نہیں جا سکتا۔ FBI کے لیے یہ معاملہ حل ہونے کے بجائے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ٹینار بار بیچ جہاں سے یہ رقم آئی تھی 1900 کچھ کھدائی کر کے 3 سال کے ہائی جیکنگ کے بعد ٹینار بار بیچ کے کناروں میں اضافی ریت ڈال دی گئی اور ملنے والی رقم مل گئی۔ اس ریت کے اندر نئی معلومات سے پتہ چلا کہ ڈین کوپر یا اس کے ساتھیوں نے اسے ایک جان بوجھ کر 3 سال بعد ٹینار بار بیچ میں رقم دفن کر دی تاکہ کیس کو پیچیدہ بنایا جا سکے۔ اس معاملے میں FBI نے لوگوں سے تفتیش کی جو کوپر جیسے نظر آتے تھے، لیکن انہیں کوئی فائدہ دینے والا نہیں مل سکا۔ کئی نظریات یہ بھی بتاتے ہیں کوپر شاید ایک تربیت یافتہ فوجی کمانڈو تھا کیونکہ جو پیراشوٹ اور وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا وہ ایک پیراشوٹ تھا جسے
وہ جہاز پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس سے زیادہ مشکل کام تھا۔ مجھے $5,800 نقد ملے اور باقی 9,710 نوٹ دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ صرف FBI یہ ٹکٹ ڈین کوپر کے خاکے کے علاوہ کسی اس نام پر نام لکھا ہے اور ٹائی کلپ بائیں طرف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈین کوپر بائیں ہاتھ کا تھا۔ اس کیس نے FBI کو پچھلے 50 سالوں سے الجھا رکھا ہے۔ آج اس کیس کی تمام تفصیلات FBI کی ویب سائٹ پر موجود ہیں اور اس کیس کی فائل ابھی تک کھلی ہوئی ہے۔